یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ سوچو، ایک بندہ جو MBBS ڈاکٹر بننے کے بعد سب کچھ چھوڑ کر قرآن کی دعوت دینے لگتا ہے، نہ فیم نہ پیسہ، صرف ایک مشن، لوگوں کے دل تک اللہ کا پیغام پہنچانا۔ یہ کہانی ہے ڈاکٹر اسرار احمد کی، ایک ایسے انسان کی جس نے صرف اسلام پڑھا نہیں بلکہ خود بھی عمل کیا اور لوگوں کو بھی عمل کرنے کے لیے آمادہ کیا۔ آج کل کے زمانے میں لوگ کیریئر، کمفرٹ اور اسٹیبلٹی کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن ڈاکٹر اسرار احمد نے اپنی زندگی ایک اور ہی راستے کے لیے چنی، ایک ایسے راستے کے لیے جہاں نہ اسپاٹ لائٹ تھی نہ شارٹ کٹ۔ یہ سفر تھا ایک دائی کا، ایک ایسے دائی کا جس کا پیغام آج بھی لاکھوں لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ چلیے ان کی زندگی کو شروع سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک بریلینٹ اسٹوڈنٹ سے لے کر ایک پیشنیٹ دائی بننے تک کا سفر۔ ڈاکٹر اسرار احمد کی پیدائش 1932 میں برٹش انڈیا کے ہریانہ میں ہوئی۔ بچپن سے ہی ان کی سوچ اور بچوں سے مختلف تھی۔ 1947 کے پارٹیشن کے بعد ان کا خاندان پاکستان چلا گیا اور لاہور ان کا نیا گھر بنا۔ وہیں سے انہوں نے اپنی اسکولنگ کمپلیٹ کی۔ بچپن سے ہی ان کا انٹرسٹ اسلام اور فلسفی میں دکھنے لگا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ڈاکٹر بننے کا فیصلہ کیا۔ پاکستان کے ون آف دا بیسٹ میڈیکل کالج کنگ ایڈورڈ سے MBBS کیا۔ لیکن ایک وقت آیا جب انہوں نے اپنے دل سے ایک سوال پوچھا، میں صرف ڈاکٹر بن کے کیا حاصل کر رہا ہوں؟ کیا میری زندگی کا مقصد صرف دولت کمانا ہے؟ کالج کے دنوں میں ان کا تعلق جماعت اسلامی سے ہوا۔ انہوں نے سید ابو العلا مودودی کے لیکچرز اور کتابیں پڑھیں اور ان سے خوب متاثر ہوئے۔ اسلام ان کے لیے اب صرف ایک مذہب نہیں تھا، ایک کمپلیٹ سسٹم، ایک آئیڈیولوجی بن گیا تھا۔ 1950 میں وہ جماعت اسلامی کے ایک ایکٹیو ممبر بن گئے، لیکن جیسے جیسے جماعت نے پولیٹیکل راستے اپنائے، ان کے دل و دماغ میں ایک ٹکراؤ شروع ہو گیا۔ ان کا ماننا تھا جب تک اسلام انسان کے دل میں نہ اترے، اسے نظام میں لا کر کیا حاصل ہوگا؟ اور یہیں سے انہوں نے خود کا راستہ چنا، ایک ایسا راستہ جہاں سیاست کا کوئی داخلہ نہیں، صرف قرآن کی تعلیم اور دعویٰ کا پیغام تھا۔ 1965 میں انہوں نے میڈیکل پریکٹس چھوڑ دی، ایک ایسے وقت میں جب ان کا کیریئر پیک پر تھا۔ انہوں نے کہا، میں ڈاکٹر بن کے صرف جسم کا علاج کر رہا ہوں، اب میں انسان کی روح کا بھی علاج کرنا چاہتا ہوں۔ 1975 میں انہوں نے تنظیم اسلامی کی بنیاد رکھی، ایک ایسی تنظیم جو قرآن اور سنت کی اصلی روح کو سمجھنے اور سمجھانے میں لگ گئی۔ ان کا مشن کلیئر تھا، لوگوں کو قرآن سے جوڑنا، بنا کسی فرقے اور سیاست کے۔ ان کے لیکچر سمپل نہیں ہوتے تھے بلکہ تھاٹ پرووکنگ ہوتے، ہر بات کا لاجیکل بیس ہوتا تھا۔ ٹی وی پہ ان کا پروگرام الہدا اتنا پاپولر ہوا کہ لوگ روزانہ انتظار کرتے، عورتیں بھی ان کی باتوں سے کنیکٹ کرتی، کیونکہ ان کا انداز سمجھانے کا تھا، حکم چلانے کا نہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد کا اصل مقصد ایک ہی تھا، قرآن کو سمجھو، صرف تلاوت نہیں بلکہ اس کے پیغام کو اپنے دل تک لے جاؤ۔ ان کا ماننا تھا کہ اگر ایک مسلمان قرآن کو سمجھ لے تو وہ نہ صرف اپنی زندگی سنوارتا ہے بلکہ سوسائٹی میں بھی بدلاؤ لاتا ہے۔ ان کے لیکچرز میں علامہ اقبال کا اثر کھل کر نظر آتا تھا۔ اقبال کے یہ الفاظ ان کی دعوت کی روح بن چکے تھے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہی سیلف اویئرنیس اور اپنے مقصد کو پہچان لینا ڈاکٹر اسرار احمد کا پیغام تھا۔ انہوں نے ایک دفعہ اپنی اسپیچ میں ایک بات بولی تھی جس سے میں پرسنلی خود بہت زیادہ متاثر ہوا تھا، کسی کو برا بھلا کہنے کے بجائے ہمیں اپنی گرہبان میں جھانکنا چاہیے۔ آپ خود کیوں نہیں پڑھتے دین کو؟ آپ نے بڑی بڑی ڈگریاں تو حاصل کر لی لیکن قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ آپ نے یہ مولوی پروفیشن بنایا ہی کیوں؟ ہر مسلمان کو اس قابل ہونا چاہیے کہ نماز پڑھائے، اس قابل ہونا چاہیے کہ اپنی بیٹی کا نکاح خود پڑھائے، اس قابل ہونا چاہیے کہ اپنے باپ کا جنازہ خود پڑھائے، کیونکہ جو دعا اس کے دل سے نکلے گی وہ کسی عالم دین کے دل سے نہیں نکل سکتی۔ ڈاکٹر اسرار احمد 2010 میں دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن ان کا پیغام آج بھی ہر کونے میں گونجتا ہے۔ ان کے بولنے کے انداز آج بھی لوگوں کو پسند آتے ہیں، اس لیے آج بھی ان کی اسپیچز دنیا بھر میں سنی جاتی ہے۔ ان کی باتیں آؤٹ ڈیٹڈ نہیں لگتی کیونکہ ان کی تقریر ہر زمانے کے لیے ویلڈ ہے۔ ان کا ایک سپنا تھا، ایک ایسی جنریشن ہو جو قرآن کو سمجھے، اسلام کو جیے اور دنیا کے لیے رحمت بن جائے۔ آج بھی ان کی تنظیم اسلامی کا کام چل رہا ہے اور ان کا ویژن نئے دائیوں میں زندہ ہے۔ اور سب سے بڑی بات، انہوں نے کسی بھی اسٹیج پر کمپرومائز نہیں کیا، نہ فیم کے لیے نہ پاورز کے لیے، بس ایک ہی مشن، اللہ کا پیغام انسان کے دل تک لے جانا۔ ڈاکٹر اسرار احمد کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اصل کامیابی صرف ڈگری، پیسہ یا فیم میں نہیں ہوتا، اصل کامیابی ہوتی ہے جب تم اپنی زندگی کسی بڑے مقصد کے لیے لگا دیتے ہو۔ آج اگر آپ قرآن کی طرف کھینچتے ہو یا اسلام کو لاجیکلی سمجھنا چاہتے ہو تو کہیں نہ کہیں ڈاکٹر اسرار احمد کا اثر ضرور ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد جیسے عالم دین کی کہانی اور لوگوں تک پہنچنا چاہیے تو اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریے، اور ہاں، کمنٹ میں لکھو آپ کو ان کی کون سی بات سب سے زیادہ انسپائر کرتی ہے۔